کے پاس جب وہ تھے آخری بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چلیں کوئی نہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا چکی ہوتی ہے مٹی کی چکی. جی آپ بتا دیں بسم اللہ. وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تھی نا تو 9 سال کی تھی. میں نے کہا نا کہ 14 اس سے نیچے ہی ہوں گے, اوپر تو ہو نہیں سکتی غالباً. بالکل 9 سال کنفرم ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, میں بتا دیتا ہوں, آپ بات پوری کریں, وہ واقعہ پورا کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کالا حبشی چکی پر دانے پیس رہا ہے اور اس کا مالک اسے کوڑوں سے مار رہا ہے. کوڑے کہتے ہیں ایک چھانٹا سا ہوتا ہے, اس کے اوپر سامنے لیدر لگی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ مالک اپنے غلام پر ظلم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان و رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ترس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ اے ظالم, اے خدا کے بندے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر, تو ایک انسان پر ظلم کیوں کیے جا رہا ہے؟ تو اس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسے غصہ آ گیا اس مالک کو. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یعنی کہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایڈا تو آیا تو للہ انو, یعنی جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں. عربی میں مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے. اگر کوئی آیا تو خریدنا, ہاں یعنی کہ اس نے کہا کہ تو خرید لے تو ایڈا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, بتا کتنے دینار ہے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینار کی ڈیل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مالک سے آزاد کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا عابد بھائی, ابو بکر صدیق پورا نام بتانا. جی حضرت ابو بکر صدیق آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا اور اپنے ساتھ غار ہرا میں لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو اپنے ساتھ غار ہرا میں لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم غار کے دروازے پر کھڑے ہو اور کسی کو اندر مت آنے دینا, کسی کو اندر مت آنے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو سب سے پہلے تو اچھا سا کھانا کھلایا, پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے تبدیل کروائے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی نورانی لباس پہنایا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو ایک عدد زیتون کے تیل کی شیشی عطا فرمائی. یعنی کہ زیتون جسے ہم کہتے ہیں نا زیتون کھاتے ہیں, اس زیتون کا تیل بھی نکلتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ تم دروازے پر کھڑے ہو, اور حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ دروازے پر کھڑے, اور بلال حبشی کو زیتون کے تیل کی شیشے دی اور فرمایا اے بلال اس زیتون کے تیل سے اپنے بدن کو پاک کر لو, اپنے بدن پر اس زیتون کے تیل کی مالش کر لو, اس سے تمہاری ساری کمزور. یہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا بھائی, میں نے یہ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ تیل کی شیشی سے مالش کی انہوں نے. نہیں, میں نے پڑھا صحیح البخاری میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دوں گا. الحمدللہ میں نے خود عالم کا کورس کیا تھا لیکن میں کمپلیٹ نہیں کر پایا. اللہ پاک جس کو نصیب کرے پھر آپ کو پتہ ہی وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو تیل کی شیشی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا لباس جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کلی سمجھتے ہیں آپ, جس پہ لوگ کپڑے لٹکاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس کلی پر لٹکایا اور حضرت بلال حبشی کو فرمایا اس تیل زیتون کو اپنے نفس پر مالش کر لو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی مالش اپنے نفس پر کی. پنجابی وہی سے ہی پنجابی میں کہتے ہیں حضرت بلال حبشی نے اپنے لن پر تیل کی مالش کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بستری فرمائی. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں اٹھائی